वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान की पेश की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। नादार अफराद के लिए सीएम राशन कार्ड, सहूलत बाजार और दीगर इंतजामी उमूर की मंजूरी दे दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। आखिरकार आ गई वो खुशखबरी जिसका था सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार। जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा ने अब अवाम पर पैसे की बारिश शुरू कर दी है और इस बार अवाम को जो निगहबान कार्ड दिया जा रहा है उसके जरिए हुकूमत की जानिब से हर महीने नकद रकम भी दी जाएगी और माह रमजान में ईद से पहले 10,000 रुपए की रकम भी दी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों को निगहबान कार्ड के लिए अहल नहीं किया गया उन लोगों को भी फौरी तौर पर एक नई स्कीम में अहल करके 10,000 रुपए की रकम फौरी तौर पर देने का फैसला कर लिया गया है। अब ईद से पहले जिन लोगों को रकम नहीं मिली वो रकम ले सकते हैं। अभी आपने मायूस नहीं होना, अभी आपने रुकना नहीं है कि भाई बस ठीक है, जिन लोगों को ये रकम मिलनी थी वो मिल गई, बाकी तो किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये रकम मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर आप खुद को हकदार समझते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपनी ये रकम ले सकते हैं। अगर आप हकदार नहीं है या फिर अप्लाई नहीं करते तो फिर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस बात पर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि अब हुकूमत ने बार बार ये बता दिया है कि जो बंदा भी हकदार है वो अप्लाई करे, 5 मिनट में अप्लाई करे, हम उसे फौरी तौर पर अहल भी करेंगे और रकम भी भेजेंगे। वो भी घर बैठे इजी पैसा और जैज कैश के जरिए रकम भेज देंगे। तो आपको अपनी रकम लेने के लिए कोई लाइन उतारू में भी नहीं लगना पड़ेगा। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप निगहबान कार्ड के लिए हैं तो उसकी अहलियत कैसे चेक करनी है, उससे पैसे कैसे लेने हैं। अगर निगहबान कार्ड के लिए अहल नहीं है तो फिर आपने इस नई स्कीम का हिस्सा कैसे बनना है, सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, बस उसके लिए जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, जिन लोगों को हुकूमत की जानिब से ये नकद रकम चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो वही लोग इस मालूमात को गौर से सुने, बाकी के लोग चले जाएं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हकदार लोगों को ये रकम मिलनी चाहिए और हकदार लोग ही इस मालूमात पर अमल करें। क्योंकि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत की 13,000 रुपए की रकम भी मिल रही है, जो कि सूबा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और सिर्फ यही नहीं, ये सूबे अलग अलग प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं। अब वफाकी हुकूमत के अलावा सूबाई हुकूमतों की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में 12,500 रुपए की किस्त मिल रही है रमजान पैकेज के तहत, और पंजाब में 10,000 रुपए मिल रहे हैं। सिंध में भी एक बहुत बड़ा रमजान पैकेज मिल रहा है, बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ा रमजान पैकेज मिल रहा है। तो उसके लिए भाई वो लोग अहल हो रहे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन सही हुई है, जिनका सही डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, जो हकदार है। अब हुकूमत किसी अहरे गहरे नथु खैरों को ये रकम नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ हकदार लोगों तक ये रकम पहुंच रही है। और ये सिस्टम जो है अभी से शुरू हुआ है। तो आप तमाम लोगों ने ये नहीं समझना कि भाई हम नाअहल हो गए, हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ईद से पहले तो आप किसी भी वक्त अहल होकर अपनी ये रकम ले सकते हैं। और ईद से पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन का मौका भी दे दिया गया। पहले कभी किसी रमजान पैकेज में इस तरह नहीं किया गया जिस बार, बल्कि जिस तरह इस बार आपको रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार दिया गया है कि आप रमजान पैकेज शुरू होने के बाद भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अहल हो सकते हैं, अपनी रकम ले सकते हैं। इससे पहले आपका कोई सर्वे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप अभी अप्लाई करें, अभी अहल हो जाएं, अभी अपनी रकम वसूल करें। तो आइए इस पर आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो वो लोग अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी नया प्रोग्राम आए या ईद पैकेज आ रहा है तो उसकी मालूमात फटाफट से आपको मिले और आप रजिस्ट्रेशन भी करवाएं, अहल भी हो जाए। तो आइए फिर सब कुछ आपको बताते हैं, गौर फरमाइएगा। देखें जी, अब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इतना बड़ा रमजान पैकेज जारी किया गया है कि अरबों रुपए की रकम जो है 40 लाख खानदानों में तकसीम की जा रही है। और ये जो 40 लाख खानदान है, इनको उनके डिजिटल वैलेट्स में भी रकम मिल रही है, उनके निगहबान कार्ड के जरिए भी रकम मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं, आप तमाम लोगों को ये भी बता दें कि जो लोग 40 लाख खानदान की लिस्ट में आते हैं उनको निगहबान कार्ड दिया जा रहा है। जो लोग इस लिस्ट में नहीं आते, निगहबान कार्ड के लिए अहल नहीं करार पाते, तो उन लोगों को अलग से रकम दी जा रही है। उनको कार्ड तो नहीं मिल रहा लेकिन रकम मिल रही है। तो आप खुद बता दें, खुद फैसला करें कि कभी पहले इस रमजान पैकेज में कभी इस तरह से हुआ है कि भाई कोई रमजान पैकेज से नाअहल होकर भी इमदाद ले रहा हो, या कभी ऐसे हुआ है कि रमजान पैकेज शुरू हो जाए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो, वो लोग जो नाअहल हैं जिनको हकदार करार पाया गया उनको रकम बाद में दी जाए। यकीनन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस बार जरूर हो रहा है। अब 40 लाख खानदान तो वो हैं जिसमें राशन कार्ड होल्डर्स भी हैं, जिनको पहले से राशन कार्ड मिले हुए हैं, उनको 3,000 रुपए की बजाय 10,000 रुपए की रकम अब मिल रही है। और वो लोग जिनको राशन कार्ड जो पहले से नहीं
ملے ہوئے لیکن آپ رمضان پیکج کا حصہ بنے ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا PSR سروے پچھلے 6 ماہ کے اندر ٹیمیں مکمل کر کے گئی ہیں، تو اس صورت میں ان کو یہ رقم دی جا رہی ہے۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کا سروے گھر کا سروے ہوا تو وہ سب اہل ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ اس 40 لاکھ خاندانوں کی لسٹ میں تو انہی میں سے لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے، لیکن وہ لوگ جن کا PSR سروے مکمل ہوا ہے یا PSR سروے نہیں ہوا لیکن وہ حقدار ہیں، تو ان کو حکومت نے مریم کو بتائیں اسکیم میں شامل ہونے کے لیے رجسٹریشن کا موقع دیا ہے کہ وہ عید سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروائیں اور فٹافٹ اہل ہو کر اپنی نقد رقم وصول کریں اپنے شناختی کارڈ پر۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بنیادی معلومات تو ہم آپ کو نگہبان کارڈ کے حوالے سے دے رہے ہیں نا، کہ اگر آپ نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہیں یا آپ کو ابھی تک کنفرم نہیں ہو کہ آپ اہل ہوئے ہیں یا نہ اہل ہوئے ہیں تو وہ آپ پہلے کنفرم کریں۔ اگر آپ اہل ہوتے ہیں نگہبان کارڈ کے لیے، وہ تو عید سے پہلے کسی بھی وقت آپ کو مل جائے گا، اور نگہبان کارڈ ملنے کی صورت میں صرف یہی خوشخبری نہیں ہے کہ آپ کو 10,000 روپے آپ مل رہے ہیں، بلکہ خوشخبری تو یہ بھی ہے کہ آپ کو آئندہ کے لیے بھی ہر مہینے راشن کی مد میں یہ رقم ملتی رہ جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے رجسٹریشن بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن معلومات آپ کو ساتھ ساتھ ہم دیتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ کارڈ بھی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی ہم نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بھئی اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اہل افراد کی لسٹوں سے اپنا نام چیک کریں۔ آپ کے ضلع کے اہل افراد کی لسٹیں اگر آپ کو مل جاتی ہیں، اس سے آپ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں۔ تو بھئی اب آپ کا یہ مسئلہ ہوگا، یہ سوال ہوگا کہ بھئی یہ لسٹیں کہاں سے ملیں گی؟ تو بھئی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور پریشان ہو رہے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے آپ تمام لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کے تمام اضلاع کے اہل افراد کی لسٹیں جو ہیں اپنے آفیشیل واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک دیا گیا ہے، آفیشیل واٹس ایپ چینل پر تشریف لائیے، فالو کیجیے، وہاں پر آپ کو یہ تمام لسٹیں مل جائیں گی۔ ان لسٹوں کو اوپن کر کے آپ اپنا نام دیکھ سکتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر ان لسٹوں میں آپ کا نام موجود ہے تو پھر آپ انتظار نہ کریں، فٹافٹ قریبی UBL اونلی ایجبل کنیکٹ یا پھر الفا پے کے ایجنٹس کے پاس جا کر اپنی رقم وصول کریں۔ ہاں، اگر ان لسٹوں میں آپ کو نام نہیں ملتا اور اس سے بھی آپ کو کنفرم نہیں ہو پاتا کہ بھئی آپ اہل ہیں یا نا اہل ہیں، تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تمام لوگوں کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ ہیلپ لائن نمبر آپ نوٹ کر لیجیے، 08000235 یعنی 08000235۔ اس پر آپ نے کرنی ہے کال، ٹھیک ہے؟ جو ہی آپ کی کال پہ کی جائے گی تو آپ کو IVR میں مریم نواز صاحبہ کی آواز سنائی دے گی اور ایک رمضان پیکج کے حوالے سے خصوصی پیغام دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو رمضان نگہبان کارڈ کی اہلیت چیک کرنے کے لیے 1 کا بٹن دبانے کو بولا جائے گا۔ تو آپ 1 کا بٹن دبا کر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنے کا آپشن ملے گا، تو وہ شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیشز کے لکھیں گے، تسلی کے ساتھ لکھیں گے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہی شناختی کارڈ نمبر جو ہے بول کر آپ کو سنایا جائے گا کہ ہاں یہی آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے۔ اگر وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی شناختی کارڈ نمبر ہے تو پھر کنفرمیشن کے لیے 1 کا بٹن دبانا ہے۔ جو ہی 1 کا بٹن دبائیں گے تو وہ یہی بولیں گے کہ آپ کی اہلیت چیک کی جا رہی ہے، آپ تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ تو ٹھیک 20 سے 30 سیکنڈ کے اندر آپ کو یہ بول کے بتا دیا جائے گا کہ آپ رمضان نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہے۔ اگر اہل بتا دیا جاتا ہے تو مبارک ہو، آپ کا نگہبان کارڈ پرنٹ ہو چکا ہے، بہت جلد آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ انجوائے کریں گے، اپنی 10,000 روپے کی یہ رقم بھی نکلوائیں گے اور آئندہ کے لیے بھی آپ کو رقم ملتی رہے گی۔ یہیں پر فرض کیا آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نااہل ہیں، تو جن لوگوں کو نااہل بتایا جاتا ہے تو وہ بھی پریشان نہ ہوں، ان کو بھی 10,000 روپے کی رقم ملے گی، لیکن اسے لینے کا طریقہ کار الگ سے ہے۔ اسے لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مریم کو بتائیں اسکیم میں شامل ہونے کے لیے اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ رجسٹریشن پورٹل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایپ کے ذریعے بھی رجسٹریشن کر لینی ہے یا پھر ہیلپ لائن کا آپشن بھی آپ کو دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو سننے میں سمجھ نہیں آ رہی کوئی، لیکن آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہیلپ لائن نمبر پر کال کرنے میں کافی سارے لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے۔ 1000 یہ ایک ہیلپ لائن نمبر ہے، 1000 تو اس پر آپ نے کال کرنی ہے۔ اگر آپ کی کال مل جاتی ہے تو آپ اپنی معلومات کا اندراج کروائیے، رجسٹریشن کروائیے۔ اسی طرح اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو پریشان نہ ہوں، کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مکمل معلومات نہیں سنتے، بس وہ جو ہی سنتے ہیں کہ بھائی ہیلپ لائن پہ کال کریں تو وہ معلومات کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف کال کے ذریعے بھی آپ رجسٹریشن نہیں کر سکتے، آپ اس کے علاوہ 2 اور مزید آسان ترین طریقہ کار سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ آسان ترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پورٹل کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کریں یا پھر ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کریں۔ اب پورٹل یا ایپ کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں، ایپ جو ہے وہ مریم کو بتائیں کے نام سے جاری کی گئی ہے، وہ آپ گوگل پلے اسٹور پر جائیں، سرچ بار آپشن میں مریم کو بتائیں سرچ کریں تو آپ کو یہ ایپ مل جائے گی، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ سائن اپ کریں گے، رجسٹریشن کریں گے، سائن ان کریں گے، اس کے بعد فائنینشیل گرانٹ پہ کلک کر کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیں گے۔ انشاءاللہ اگر PSR میں آپ رجسٹرڈ ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ کو رسپانس ملے گا اور آپ کو 10,000 روپے کی رقم بھی بھیج دی جائے گی۔ اگر آپ PSR میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو 4 دن کا وقت لگے گا، اور حقدار ہونے کی صورت میں آپ کو رقم بھیج دی جائے گی۔ اب یہ سائن اپ کرنے میں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت
ضرورت ہوگی. آپ کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہوگی, اس پر آپ کی تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے, وہ بھی آپ درج کریں گے. اپنا ای میل بھی آپ کا ہونا چاہیے, آپ کا نام, شناختی کارڈ نمبر, موبائل نمبر وغیرہ یہ سب کچھ پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, ای میل کے ذریعے ویریفائی کیا جائے گا. ویریفیکیشن ہونے کے بعد آپ نے لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ نمبر اوپر لکھنا ہے, پھر نیچے والے ڈبہ میں آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ نے بنایا ہوگا سائن اپ کرتے وقت. جو ہی صحیح معلومات کے ساتھ آپ سائن اپ بلکہ سائن ان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک انٹرفیس ملے گا جس میں فائنینشیل گرانٹ کا آپشن ملے گا. تو فائنینشیل گرانٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد اپنا ایڈریس ڈالنا ہے. 3 سٹیپس ہیں جس میں پہلے فائنینشیل گرانٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے دوسرے سٹیپ پہ چلے جانا ہے, اپنا ایڈریس ڈالنا ہے لوکیشن کو آن کر کے, اور اس کے بعد جو ہے آپ سے اکاؤنٹ نمبر بھی پوچھا جائے گا. اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ ایزی پیسہ, جائز کیش کا جو بھی آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ مینشن کریں گے. وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی لکھیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ایزی پیسہ کا ہے یا جائز کیش کا ہے. اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ آپ کے نام پر ہی یہ اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. مطلب جس بندے کے نام پہ یہ اپلائی ہو رہی ہے, فرض کیا محمد عبداللہ کے نام پہ یہ اپلائی ہو رہی ہے, تو وہ جو اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں وہ محمد عبداللہ کا ہی ہونا چاہیے. وہ اگر کسی دوسرے نام پر یا کسی دوسرے بندے کا شناختی کارڈ کے اوپر یہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, کسی دوسرے کا اکاؤنٹ ہے, تو بھائی اس میں آپ کو رقم لینے میں مسئلہ آ سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ نے لکھنا ہے, نہیں ہے تو آپ نے نو سلیکٹ کرنا ہے. اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹ نہیں لکھیں گے تو آپ کو رقم نہیں ملے گی, بلکہ رقم تو وہ آپ کو ویسے ہی بھیج دیتے ہیں آپ کی سم پر, لیکن اکاؤنٹ اگر ہے تو اپنا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے, اگر نہیں ہے تو بس آپ نے نو لکھنا ہے. تو اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمیشن کے لیے ہو جائے گی, مطلب اس کی سبمیشن ڈن ہوگی, تو پھر آپ انتظار فرمائیں گے. پی ایس سی آر میں رجسٹرڈ ہونے کی صورت میں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر رقم ملتی ہے. اگر پی ایس سی آر سروے آپ کا نہیں ہوا تو پھر آپ کو 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں. بس یہی طریقہ کار ہے, سیم طریقہ کار ہے. آپ پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کریں یا پھر ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کریں. تو ایپ کا لنک اور پورٹل کا لنک ہمارے آفیشیل واٹس ایپ چینل پر موجود ہے, جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے. وہاں سے جا کر آپ آفیشیل واٹس ایپ چینل کو فالو کیجیے اور ایپ انسٹال کر کے یا پورٹل کو اوپن کر کے اپنی رجسٹریشن بھی کریں, اپنی فائنینشیل گرانٹ کے لیے اپلیکیشن بھی سبمٹ کریں. تو یہ تھا مکمل طریقہ کار. مزید انشاءاللہ عید پیکیج آپ تمام لوگوں کے لیے آنے والا ہے, اس میں بھی اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں, تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی بڑی خوشخبریوں کے ساتھ. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.